اس معاملے کے آخری ایام تک جس وقت جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے ہمارے مذاکرات ٹوٹے، ہمارے ایک سینئر ممبر نے قمر زمان قاہرہ صاحب نے ان کے آگے یہ جملہ استعمال کیا کہ میں بیک کرتا ہوں آپ سے کہ ہمیں کچھ دن دیں تاکہ اس مسئلے حل کر سکیں. یہ قاہرہ صاحب نے کہا. اس کے بعد جب آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تو ہم نے انہیں انوائٹ کیا، ریٹن بھی، وربلی بھی، اور میں نے کال کی ابھی ریسنٹلی 2 تاریخ کو. میں نے کہا میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ہم رجسٹرڈ نہیں ہیں جو مظفر آباد میں ہوئی. ہم نے کہا جی آپ اپنا موقف دیں، آپ آئیے بات کریے، ہم کچھ نہ کچھ حل نکال لیں گے. They did not come. سر انہوں نے یہ کہا کہ نہ ہم آئیں گے اور شاید اب آپ یہ حل بھی کر دیں تو ہم رکیں گے نہیں، کیونکہ ہم اس سے بہت آگے نکل چکے ہیں. یعنی اگر آپ 12 نشستوں کا مسئلہ حل بھی کر دیں تو ہم یہ احتجاج نہیں روکیں گے. جی آپ ان کے کور کمیٹی کے سب سے مضبوط ممبر عمر نذیر کشمیری کی آپ آڈیو سن لیجیے جی، جو انہوں نے جلسے میں کہا ہے کہ اب آپ سیٹیں ختم بھی کر دیں گے تو اس کو ہم اب نہیں روکیں گے. راٹھور صاحب یہ بات درست ہے کہ اے پی سی سے پہلے 2-4 دن آپ کی قیادت یا آپ کے ذمہ دار ان لوگوں سے رابطہ کرتے رہے؟ سر میں خود آخری رات اے پی سی سے پہلے ان کے گھر گیا کیمروں کے بغیر. انہوں نے کہا کہ آپ کیمرہ ساتھ نہیں لائیں گے، ویڈیو نہیں بنائیں گے، پکچر نہیں بنائیں گے، پروٹوکول کے بغیر آئیں گے، اکیلے آئیں گے. میں ایک گاڑی لے کر ساتھ رات کو بڑی مشکل سے ان تک پہنچا اور 3 گھنٹے میں رات کو ان کے گھر رہا. ان کے کور ممبر امجد علی خان کے گھر گیا، وہاں پر ان کے کور ممبر شوکت نواز میر سے ٹیلی فونک بات ہوئی کہ پرائم منسٹر آئے ان کے آپ سے ملنے کے لیے. وہاں میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اب اگر آپ اس میٹنگ میں نہ آئے اور آپ نے اپنے مذاکرات کے سارے دروازے بند کر دیے، حالات جس طرف جا رہے ہیں تو میرے خیال میں چیزیں ریاست آزاد کشمیر کے اختیار میں نہیں رہیں گی، اور آپ کے حوالے سے جو چیزیں سننے اور دیکھنے کو مل رہی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. انہوں نے 2 ٹوکے جواب دے دیا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے کردار کی ہمیں بیچ میں ضرورت ہی نہیں ہے. ضرورت نہیں ہے ضرورت. تو پھر کس کا کردار چاہیے؟ تو آج جب یہ میں 2 دن سے سوشل میڈیا دیکھ رہا ہوں اور اس میں مجھ پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ قتل و غارت ہو رہا ہے، آپریشن ہو رہا ہے، تو جس وقت ان کے ممبر مجھے یہ بات کہتے ہیں کہ جی آپ بیچ میں سے نکل جائیں. دیکھیے وہ اس سوچ اور زوم میں تھے کہ شاید جس طرح ماضی میں ہوا وہ یہ چیزیں ٹیبل پر جیتنا نہیں چاہتے تھے، وہ یہ چیزیں سڑک پر ریاست کو سرنڈر کروا کر جیتنا چاہتے تھے. اور اس جیت میں کئی انسانی جانوں کا بھی ضیاع ہوتا ہے، جس طرح ماضی میں بھی ہوا اور آج بھی ہو رہا ہے، اور اس کی قیمت ریاست کو ادا کرنی پڑتی ہے، مستقبل کو ادا کرنی پڑتی ہے، اور ہندوستان اس کا بینیفیشری ہوتا ہے. اور بدقسمتی سے اس بات کو وہ نہیں سمجھ پائے. آج ہمدردی ہے ریاست کے اندر، ہر شخص اس کی آنکھ میں آنسو ہے اس سچویشن کو دیکھ کر، لیکن فیصلہ تو کرنا ہے نا کہ جی آخر کیوں لوگوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت جس کی بنیاد پر آج اس کو بنیاد بنایا گیا وہ مہاجرین کی نشستوں کا ہے. میں اس پہ بھی آ رہا ہوں. میرے نزدیک یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، ایشو نہیں، لیکن اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر آپ یہ سوچ لیں کہ ریاست کے تمام معاملات کو چھوڑ کر اس ریاست میں اس حد تک ہم چلے جائیں گے کہ پوری ریاست ایک داؤ پہ لگ جائے. یہ سوچ غلط ہے. آزاد کشمیر کا آج بھی اگر بجٹ 300 ارب ہے تو 12 کروڑ روپیہ سالانہ مہاجرین کو دینے سے میرے خیال میں کسی عام آدمی کی زندگی میں کوئی اتنی بڑی تبدیلی نہیں آتی. یہ بیانیہ ہے جس بیانیے کو بنیاد بنا کر بار بار ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا گیا کہ عام آدمی یہ سمجھنا شروع ہو گیا کہ شاید میرے وسائل پر مہاجرین کا قبضہ ہے. سر میں اس پہ ذرا تفصیل سے بات کرنا چاہوں گا، آپ اجازت دیں؟ جی. پوری تفصیل، کیونکہ اس کا ایک ہسٹوریکل بیک ڈراپ بھی ہے جو سامنے آنا چاہیے. لیکن میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پچھلے 24 سے 48 گھنٹوں میں پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت بھی اکٹھی ہوئی، چیئرمین سے بھی آپ ملے، آپ کے اپنے موقف اور بیانات بھی میں نے دیکھے. اٹ سیمز کہ ایز ایف آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہو سکتے ہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی. جی بالکل ہو سکتے. یہ بات درست ہے؟ بالکل درست ہے. یعنی کالعدم بھی قرار دیا گیا؟ طالبان سے بھی مذاکرات ہوئے ہیں جی، کالعدم سے پہلے بھی بات ہوئی. سو یو آر ان فیور کہ ڈائلاگ ہو؟ دیکھیے مجھے بتائیے کہ ڈائلاگ کے بغیر آخر کار آپ کو ہر دفعہ بیٹھنا ہی پڑتا ہے. بیٹھے بغیر کبھی راستہ نہیں نکلا، ڈائلاگ کے بغیر کبھی چیز ختم نہیں ہوئی. بات جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی نہیں ہے، بات ریاست کے ان لوگوں کی ہے جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ اشتعال میں آ رہے ہیں. ان کے ساتھ اس معاملے کو حل کیے بغیر بات نشستوں کی نہیں ہے، بات رویے کی ہے. پرائم منسٹر کالعدم قرار دینے کی نوبت کیوں پیش ہے، حالانکہ اسی کمیٹی کے ساتھ آپ ایک عرصے سے تیسری چوتھی بار معاہدے میں گئے، بات چیت ہوئی، انگیجمنٹ ہوئی، آپ ان کے گھر بھی گئے، اے پی سی سے پہلے آپ خود بتا رہے ہیں گھر گئے، تو اچانک راتوں رات کالعدم قرار. دیکھیے مجھ سے یہ سوال اکثر صحافی کرتے ہیں. دیکھیے طالبان سے بھی بات چیت ہوتی رہی، اس کے بعد ٹی ایل پی سے بھی بات چیت ہوتی رہی.
कलअदम करार देने का जाविया और तरीक़ेकार का बातचीत से कोई ताल्लुक नहीं। जब किसी को कलअदम करार देने का फ़ैसला किया जाता है उसके पीछे बहुत सारे दीगर अवामिल शामिल होते हैं और बहुत सारे फ़ैसला साज होते हैं। ये फ़ैसला रियासत की तरफ से किया गया कि उन्हें कलअदम करार दिया जाए, उसके पीछे जो भी शवाहिद थे रियासत के पास उस बुनियाद पर ये डिसीजन हुआ। लेकिन आज भी मैं इस चीज़ पे कायल हूँ कि हमें बैठना पड़ेगा। अब ये फ़ैसला हमने करना है कि हमने बैठना कब है, उस वक़्त बैठना है जब तबाही इससे ज़्यादा हो, या उस वक़्त बैठना है कि जब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसका मदावा किया जा सके, जो कि आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल होता जा रहा है। जो आप जब वज़ीर थे और तब पहला मुआहदा है जिसमें दोनों अरकान के दस्तखत भी, आपके अलावा 2 और अरकान के दस्तखत, उसकी मैं शिकें पढ़ रहा हूँ वो तो 7-8 हैं जी। चाहे वो किसी तरह गाड़ी करनी हो, बारात ख़त्म करनी हो, बिजली की सब्सिडी हो, पानी हो, दीगर मामला हो, वो बड़े बुनियादी नोयत के अवामी अहमियत के हामिल मसाइल लगते हैं। उन पर अमल क्यों नहीं हुआ जो नौबत यहाँ तक पहुँची? देखिए, सारे मामला पे अमल हो गया। हाँ। इस वक्त देखिए, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, पहले अवामी एक्शन कमेटी उन मामला पे बात करती थी जो अवामी नोयत के थे, बिजली, आटा, यकीन अवामी नोयत के थे। फिर अवामी नोयत से वो एहतसाब एक्ट पे चले गए, आइन की मुख्तलिफ शिकों के ऊपर उनके एतराज़ात आ गए, नुमाइंदा हुकूमत की उन्होंने बात शुरू कर दी। देखिए, मैं एक मौक़िफ़ पे शुरू से कायल हूँ कि एक वो निज़ाम है जिस निज़ाम के ज़रिए मैं आज रियासत का वज़ीर आज़म हूँ। इस निज़ाम को मजबूत करने में, ये इवॉल्व होने में कई साल लग गए। आज इस निज़ाम के ज़रिए आपके पास ये इख्तियार है कि अगर आपके पास भरपूर अवामी मकबूलियत है, जो कि आप कहते हैं कि आपके पास है, आप उसी मकबूलियत को साथ लेकर असम्बली का इंतखाब लड़िए, असम्बली का हिस्सा बनिए और अपने मर्जी की कानून साजी करिए। क्यों नहीं करते? यही तो हमारा मौक़िफ़ था, यही तो हमारी बात थी। और अगर आवाम से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ये निज़ाम जिसके ज़रिए आपने मुंतखब लोगों को फॉर्म 45 के ज़रिए असम्बलियों में पहुँचाया है, ये निज़ाम ठीक नहीं, तो आइए मिलकर इस निज़ाम को ख़त्म करते हैं। वो निज़ाम बना लेते हैं जिसको आप कमेटीज़ का नाम देते हैं, हर बंदा अपनी कमेटी बना लेगा। 2 पैरेलल निज़ाम में हुकूमत नहीं चल सकते। तहरीक किसी इशू के ऊपर खड़ी होना ये एक अलग बात है, लेकिन रियासत के हर आइनी मामले के ऊपर तहरीक की बुनियाद बनाकर रियासत के पूरे निज़ाम को बंद कर देना ये मुनासिब नहीं है। आपका ये इख्तियार है कि आप तहरीक चलाएं, लेकिन इख्तियार ये हक उस शख्स का भी है जिस बच्चे ने सुबह स्कूल जाना है, जिस मरीज़ ने हॉस्पिटल जाना है, जिस आदमी ने दफ्तर जाना है। क्या आपके उस एक हकूक़ के लिए रियासत के हर शख्स के हकूक़ को ख़त्म कर दिया जाए? राठौर साहब, ये 8-7 मुतालबा से 38 तक नौबत कैसे आई? ये होता ये था कि जब भी मुतालबात मान लिए जाते हैं, हुकूमतों के पास उसके काम करने के तरीक़ेकार, उसका एक प्रोसीजर है, वो बदतरीन चीज़ें हल होती हैं। अगर आपने किसी मद में 10 अरब रुपए की बिजली की फैसिलिटी देनी है तो उस 10 अरब को आपने बजट में डालना है, रिफ्लेक्ट करना है, उसका एक प्रोसीजर है। एक्शन कमेटी की तरफ से जो चीज़ भी लिखी आती तो वो कहते थे कि लिखिए और इस पर टिक कीजिए और अभी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत ये हो जाए, जो कि मुमकिन नहीं होता। जब उनकी शिकें पूरी होती तो अभी वो शिकें शायद आधी से कुछ ज़्यादा पूरी हो चुकी होती तो मज़ीद उसमें शिकें ऐड कर दी जाती। बार बार ये तरीक़ेकार बढ़ता गया। आखिरी मुआहदा जिसमें 8 शिकें थी, उसमें एक शिक पे मुआहदा टूटा तो ये 8 से 38 हो गई। अब ये 38 में एक शिक पर ये मुआहदा टूटा और अगर आज हम शायद दोबारा फिर कभी वही माहौल बना तो 38 से ये 48 हो जाए। अब जिस बात पे वो माहौल टूटा वो है मुहाजिरीन जो मुकीम पाकिस्तान है, वैली से आए हुए, मकबूजा वैली से और मकबूजा जम्मू से आए हुए, 12 नशिस्तें उनकी बिलतरतीब बनती हैं। तो ये 12 नशिस्तें ख़त्म होनी चाहिए क्योंकि ये फंड्स खाते हैं, ये अलॉटमेंट लेते हैं, ये कोटा लेते हैं और ये हुकूमतें गिराने और बनाने में इस्तेमाल होते हैं। ये एतराज़ात हैं जिसके ऊपर वो कहते हैं ये 12 नशिस्तें ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन इस मसले को आपसे डिस्कस करने से पहले ज़रा इसकी बुनियाद पे आते हैं। एक एतराज़ सोशल मीडिया पे हमारे कुछ दोस्त ये लगाते हैं कि 1974 की अबूरी आइन से पहले आज़ाद जम्मू कश्मीर की रियासत में कानून असम्बली में या किसी भी सेटअप में मुहाजिरीन की नुमाइंदगी नहीं थी। नुमाइंदगी थी जी, बिल्कुल थी। हमारी जो
اس سے پہلے کہ آپ دیکھ لیجئے کیبنٹ میں ہمارے 2 لوگ مہاجر تھے جو سردار ابراہیم صاحب جی، سردار ابراہیم صاحب جی، اس میں مہاجر تھے، پھر ایوب خان صاحب کے دور میں اس میں بھی مہاجر تھے، اس میں 50% تھے، یہ 50% مہاجر تھے. اور ہمارے جو میں نے وہ ڈاکومنٹ دیکھا ہے 2400 کا الیکٹورل تھا. آپ ریاست کی بڑی بڑی شخصیات دیکھیے وہ مہاجر تھی. اور اس میں تو ریاست کی تمام سیاسی جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ اگر آپ نے اس کو حکومت آزاد کشمیر بنانا ہے تو پھر تو آپ کو مہاجروں کی نمائندگی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے اس کو آزاد ریاست جموں و کشمیر بنانا ہے تو یہ مہاجروں کی نمائندگی کے بغیر کسی صورت میں ممکن نہیں ہو سکتا.